ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقی الذی کذب وتولی۔ ان آیتوں سے پہلے گزری ہوئی آیتوں میں جو چیز بتلائی گئی تھی کہ تمام انسان اپنے اپنے اعتبار سے کوشش کرتے ہیں، انسان کی فطرت میں خود ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا، صحیح اور اچھا کرنے کی تاکید تلقین قرآن کرتا ہے۔ یعنی ہر انسان کی زندگی، اس کے اعمال، اس کی کوشش کے لحاظ سے الگ الگ ہیں، لہذا نتیجہ بھی ہر ایک کا الگ الگ ہے، لیکن بڑی تقسیم اگر کر دی جائے تو اچھے اور برے انسان کی تقسیم ہوتی ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو۔ اس میں اچھا آدمی وہ ہے اللہ کا دیا ہوا عطا کردہ مال اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو اور اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے تمام عبادتیں اطاعت و فرمانبرداری میں لگتا ہو اور دین اسلام کی بنائی ہوئی ساری چیزوں کی تصدیق یقین رکھتا ہو، تو اس کے لیے جنت میں داخل کرنے والے اچھے اعمال کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آسانیاں اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں۔ اس کا مفہوم مخالف بھی ذکر کر دیا گیا تھا، جو ایسا نہیں کرتا، یعنی اپنے مال میں بخالت کرتا ہے، واجب حقوق کی ادائیگی برابر نہیں کرتا اور ایسا کرنے کو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، اور پھر جنت جیسے عظیم راحت والی چیز کا یقین نہ رکھ کر اس کے خلاف عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے ایسے اعمال جو دوزخ میں داخل کر سکتے ہیں، ہلاکت و بربادی میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس کی زندگی میں ایسے ہی کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل گزری تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی آیتوں میں ہے یقیناً راہ دکھلانا، سیدھا راستہ بتلانا، جو انسان کی بھلائی کے لیے، جو انسان کو جنت میں داخل کرنے والے طریقے ہیں، اس طریقے کو واضح کرنا، بتلا دینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور وہ ذمہ داری اللہ نے پوری بھی کی۔ کلام پاک کو نازل کیا، ساری چیزوں کی حقیقت جیسے جس طریقے سے بتانا تھا بتلایا، پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، عملی طور پر زندگی ہوتی کیا ہے، خوف خداوندی ہوتا کیا ہے، کیا اچھا کیا برا، ساری چیزیں بتائی۔ یہ کام ہمارا بتانا ہے، اللہ نے بتا دیا۔ اگر اس کے خلاف کرتا ہے تو انسان یاد رکھے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، موت کے بعد والی زندگی، مرنے کے بعد اٹھائے جانے والی زندگی، یہ آخرت ہے۔ یہ تمام آخرت والا معاملہ اور یہ پہلی زندگی جو دنیا کی ہے، دنیا کے اندر کے سارے معاملات کی زندگی، یعنی دنیا اور آخرت، یہ سب کچھ بحیثیت ملکیت، مالکیت، وہ ہماری ہے، یعنی اللہ ہی مالک ہے۔ جب اللہ ہی مالک ہے، اس کی جزا و سزا کا مرتب کرنا اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ اللہ کر کے رہے گا تو اس کے اختیار سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اس نے تو دونوں راستے بتا دیے، ہدایت کے، ضلالت و گمراہی کے، ہدایت کے، ضلالت و گمراہی کے۔ ہدایت کو بھی پیدا کر دیا، ضلالت و گمراہی کو بھی پیدا کر دیا۔ حکم دے دیا ہدایت والی چیزوں کو اختیار کرنا، ضلالت و گمراہی والی چیزوں سے
اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، دور رہنا. بحیثیت تخلیق، کیونکہ ایمان کی بنیادی چیز ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. ہر قسم کا اچھا اور برا، اچھی چیزیں، بری چیزیں، اچھائی برائی، نیکی بدی، تمام کی تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. یہ ایمان، اس کے مطلب کے ساتھ دل میں یقین رکھنا، آگے بڑھنا. بحیثیت تخلیق کی برائی بھی چیز بری نہیں ہے، اس کے اثر اور لوازمے کے ساتھ وہ بری ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، بیسوں طریقے سے قرآن نے سمجھایا ہے. آگ ایک چیز ہے، کسی کو جلا دی، کوئی جل گیا، اس کے حق میں برا ہوا. وہی آگ جو انسان روزمرہ استعمال کرتا ہے، پکوان وغیرہ، حقیقت میں جلانے والی چیز ہے، پکانے والی چیز ہے، جلا کر خاک کرنے والی چیز ہے. ظاہری اعتبار سے آگ بری ہے، لیکن اس کا لازمہ اور اثر اور کام کے لحاظ سے جو استعمال اس کے لیے کیا اس نے، ایک اعتبار سے راحت اور نعمت بن گئی، ایک اعتبار سے اس کے لیے ہلاکت، بربادی کا ذریعہ بن گیا. تو بحیثیت تخلیق کے جو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، بحیثیت تخلیق کی ہر چیز اچھی ہے. بحیثیت حکم کے اللہ نے اس کو بری قرار دیا، وہ بری ہے، اس کو اچھی قرار دیا، یہ اچھی ہے. حکم دیا اچھائی کو اختیار کرنے کا، منع فرمایا جن چیزوں کو، اب وہ بری ہوگی. دین اور عبادت نام ہے حکم کو مان کر اتباع فرمانبرداری کرنے کا. تو انسان کو دی جانے والی چیز، ہر وہ چیز، چاہے صحت ہو اللہ کی عطا کردہ، دولت ہو اللہ کی عطا کردہ، مرض بھی اللہ کی طرف سے، صحت بھی اللہ کی طرف سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی تعلیم پیش کرتے ہوئے اپنی قوم کے لیے جو فرمایا سورۃ الشعراء کے اندر، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو بیماری کے بعد بیماری کو دور کر کر صحت عطا کرنے والی ذات جو ہے وہ میرا اللہ ہے. وَهُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي، بھوک لگتی تو کھلاتا وہ ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ میں کھا لیتا ہوں، میں پی لیتا ہوں. میرے کھانے کے اوپر ایک چیز ہے، میرے پینے کے اوپر ایک چیز ہے. ہر چیز کے اندر اس فکر کو آگے بڑھانا ہے. اور سبھی انسان کھاتے ہیں، سبھی انسان پیتے ہیں، سبھی انسان کم و بیش مختلف نوعیت کے مرض میں لاحق ہوتے ہیں. بیماری سے نجات پانے کے لیے جدوجہد کرنا ہے، حکم ہے، کرتا ہے، فطرت ہے. بھوک کو مٹانے کے لیے جدوجہد کرنا ہے، کرتا ہے، فطرت ہے. پیاس کو مٹانے کے لیے جدوجہد کرنا پڑتا ہے، کرتا ہے، فطرت ہے. لیکن اس کے پیچھے پیاس بجھانے والی ذات اللہ کی، کھلانے والی ذات اللہ کی، بیماری سے شفا دینے والی ذات اللہ کی. تو لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، قرآن کے سبھی احکام پر واسطے پیغمبر علیہ السلام امت کو دیے، انسانوں کو دیے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو پیغمبر ہو جائے یا خود اللہ تعالیٰ. دیکھو میں نے اے انسانوں، اے بندو،
شعلے والی دہکنے والی آگ سے میں نے ڈرا دیا، یہ کیے تو تم دوزخ اور دوزخ کے ہولناکیوں میں پڑو گے، اگر نہ ہو تو جنت اور جنت کی راحتوں میں۔ جو اوپر جو آیتیں گزری، اما من آتا واتقا وصدق بالحسنی فسنیسرہ للعسریٰ، یہ بھی بتا دیا۔ اما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسریٰ، دوزخ اور مشکلوں کے راستے اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں، وہ بھی میں نے بتا دیا۔ بتانے سے پہلے ذکر کیا، اس کا اعلان کرنے سے پہلے بتانا ان علینا للہدیٰ، یہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے ذمہ داری پوری بھی کی۔ کل کے دن حجت بھی نہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اور وہ دوزخ جو دہکتی ہوئی آگ ہے، اس میں کون داخل ہوگا؟ صرف اور صرف جو انتہائی بدبخت ہے وہی داخل ہوگا۔ اطاعت و فرما برداری کے سیدھے بتائے گئے راستے کو اختیار کرنا یہ سعادت مندی ہے، اس سے ہٹنا یہ شقاوت اور بدبختی، بد نصیبی ہے۔ یہ بدبخت ہوتا کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کو حق نہیں سمجھتا، یعنی جھٹلا دیتا ہے۔ جب پیش کی جاتے ہیں یا نیک بندوں کی کیفیت ان کی زندگی سامنے آتی بھی ہے، کوئی سبق نہیں لیتا، وہ تو اللہ منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ برابر دوزخ میں داخل ہوں گے، لیکن اس دوزخ سے ضرور بچے رہیں گے، دور رہیں گے جو متقی ہے، خوف خداوند رکھنے والا، سارے اطاعت و عبادات میں جو اوپر تفصیل گزر چکی، جو اختیار کرتا ہے وہ دوزخ سے بالکل دور رہیں گے۔ یہ دوزخ سے دوری اختیار کرنے والے کی علامت، خاص عادت ہے، جو اپنے مال کو عطا کرتا ہے صرف گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، دوزخ اور اس کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، کسی کے اوپر احسان کرنے کے لیے نہیں۔ جو خرچ کرتا ہے اس لیے کہ وہ اس کی زندگی میں کئی مرتبہ کوئی مہربانی کیا ہوگا، احسان کیا ہوگا، وہ احسان کا بوجھ اتارنے کے لیے کر رہا ہے۔ احسان کا بوجھ اتارنے کے لیے کرنا بھی عبادت ہے، کرنا بھی ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہر انسان اپنے اپنے طور پر غور کرنا۔ تصوف کی بنیاد بھی اصل یہی ہے، حقیقی تصوف۔ کسی بھی انسان کا کوئی بھی کسی بھی قسم کی خدمت بھی ہو، اس کے ساتھ چھوٹا اور بڑا احسان اپنے سر سے اتار۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی زندگی میں مجھ پر جس نے جو بھی احسان کیا، ہر ایک کا احسان چکا دیا، میں نے ہر ایک کا احسان چکا دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو احسانات ہیں مجھ پر، پوری طرح میں چکا نہیں سکا۔ میری جانب سے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، احسان چکا ہے۔ اپنے سر پہ احسان نہیں رکھنا، پانی بھی منگوانا نہیں، منگایا جا سکتا ہے، خود اٹھ کر لینا، خود دیتا ہے، لینا پینا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو تعلیم دی، بعض صحابہ کو تو خصوصاً نصیحت فرمائی۔ اٹھے بیٹھے وقت پر نصیحت طلب کرتے تھے صحابہ، تو فرمائیں کہ کبھی کسی کے سامنے سوال مت کرو، غلام ہوتا ہے خدمت کے لیے، اسی کے لیے خریدتے ہیں۔ اس میں انتہا درجے کا کمال کرتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام سے کام لینے کے بجائے جو کام غلام کرتا ہے، کرنے کی ذمہ داری تھی، وہ اپنا کام خود ہی کرتے تھے۔ اور یہ دوزخ سے دوری اختیار کرنے کی کمال درجے کی صفت جو تھی اس وقت،
جب قرآن کی آیت نازل میں وہ کمال درجے کی صفات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھیں، جو بڑی بڑی بھاری بھاری رقمیں عطا کر کر مظلوم مسلمانوں کی مدد کرتے ہوئے ان کو غلامی کے پھندے سے آزاد کروایا تھا۔ مشورہ دینے والوں نے مشورے دیے، اور مشورہ دینے میں سب سے بڑا مشورہ دیا آپ کے والد محترم قحافہ رضی اللہ عنہ نے۔ یہ بعد میں اسلام لائے، پہلے نہیں لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تو لوگوں کی مدد کر رہا ہے، جتوں کی مدد کر رہا ہے کمزور ضعیف لوگ ہیں، کسی اچھے مضبوط تگڑے کی مدد کر، آنے والے برے دنوں کے اندر تیری جانب سے لڑ سکتے ہیں، تیری مدد کر سکتے ہیں، تیرے کام آ سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابا جان جو میں کر رہا ہوں وہ اپنے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور کسی سے کسی قسم کا بدل لینے کے لیے نہیں کر رہا۔ اس نے کوئی بھی ہر تفسیر پڑھی ان آیتوں کے پاس سے جب گزرتے ہیں سورے میں، اسے بھی اتنا بتا کے آگے بڑھتے ہیں۔ تقریباً کم و بیش پورا سورہ اور خاص طور پر یہ آخر آیتیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئے ہیں۔ یہ اشارہ دے کر سیرت زندگی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھو، وہ زندگی اللہ تعالیٰ کو بحیثیت مسلمان ایسی زندگی اختیار کرنے والا مسلمان اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا اور پسندیدہ ہے۔ حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب یہ آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے ایک سے زائد مرتبہ استدلال کرتے فرمایا کہ انہو افضل الامہ، شہادت پیش کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے امت مسلمہ میں سب سے زیادہ افضل تر انسان ہیں، مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان۔ سنی عقائد کے اندر بھی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل البشر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ شیعی حضرات نے، شیعہ نے ان آیتوں کے پاس خاص طور پر اس کو موڑا، انہوں نے یہ فضیلت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آیتیں نازل ہوئی، جہاں جہاں کا ایک جگہ پر وہ ذکر کرتے ہیں، جبکہ خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ شیعیت اور اس کا وجود خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد والی بات ہے، پیداوار پہلے کی پیداوار نہیں ہے۔ خلفائے اربعہ کے زمانے کے بعد والی پیداوار ہے، اس سے پہلے کی چیز نہیں ہے۔ الغرض جو شخص اپنا مال عطا کرتا ہے پاک باز بننے کے لیے، کوئی غرض سے اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے نہیں، اور پھر اس لیے کرتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کا کوئی احسان بھی نہیں تھا کہ احسان کا بدلہ اتار رہا ہے۔ احسان کا بدلہ اتارنا تو چیز اچھی ہے، عبادت ہے، لیکن احسان کا بدلہ بھی کرنے کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، صرف اور صرف پاک باز بننے کے لیے، اور کر رہا ہے تو صرف اس لیے کہ اپنا رب اعلیٰ جو ہے، اپنے رب کو اعلیٰ بلند و برتر بزرگ و برتر سمجھ کر صرف اور صرف اس کی رضامندی مقصود اور مطلوب ہے۔ قرآن میں کسی بھی صحابی کا نام نہیں، یعنی دماغ سے یہ ہٹانا، جتنے بڑی تفاسیر پڑھیں گے، کریں گے، سنیں گے تقاریر میں، یہ آیت فلاں کی شان میں نازل ہے، فلاں واقعے پہ نازل ہے، فلاں فلاں واقعات کو قرآن تو پورا نازل ایک ساتھ ہوا تھا،
قرآن کا مطلب سمجھ میں آسانی سے آ جائے، اس کے مناسب واقعات کے ظہور پذیر ہونے کے انتظار میں 23 سالہ مدت میں دنیاوی آسمان سے دھیرے دھیرے نازل کرتے گئے، تاکہ اس نمونے سے اس کو جوڑ کر اصل مقصد پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ وہ سمجھنا یہ تفکر اور تدبر قرآن ہے، جس کا قرآن حکم دیتا ہے کہ قرآن تدبر کرو، اس کے مطلب حقیقی معنی کو سمجھو، خالی یوں ہی کر کے گزر نہ چلے جاؤ۔ اور قیامت تک کے لیے انسان کی ہدایت کے لیے اس کو ذریعہ بنا دیا۔ تو اب اس کے اندر یعنی اس جیسا پہلو اختیار کرنا، اپنے عمل کے اندر خالصیت اور للہیت ہونا، خلوص کے ساتھ بھرپور ہونا، اللہ کی رضامندی کے لیے ہونا، کسی غرض کے ساتھ جڑاؤ نہیں رہنا، دنیا داری یا کسی نام کو آگے بڑھانا، شہرت پانا، اس کو رعایہ کاری کہتے ہیں۔ اس قسم کے پہلو سے پاک رکھ کر جو عمل کرتا ہے، یقیناً ایسا انسان دوزخ اور دوزخ کی ہلاکیوں سے پوری طرح دور رہتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا ہے پھر دوزخ اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، خود اس کی طرف وہ آگے بڑھتا چلے۔